اب انہوں نے کیا کیا، قریش مکہ نے ان یہود و نصارہ کے جو ان کے کتابوں کے جو ماہر عالم قرار دیے انہوں نے، اب ظاہر ہے وہ بھی ایک ان کی ایک پلاننگ تھی، ایک ان کا اپنا ایک بنایا ہوا پروپیگنڈا تھا کہ ہم ان کو لائیں گے اور یہ کہہ دیں گے کہ نہیں جی یہ تو معاذ اللہ اللہ کے نبی نہیں ہے، اور ہم کہیں گے دیکھیں جی یہ سابقہ کتابوں والے بھی کہہ رہے ہیں۔ اس سے پہلے رب کریم نے آیت نازل فرمائی، میرے محبوب انہیں بتا دیجئے افغیر اللہ ابتغی حکما، ہم کسی کو اور فیصلہ کرنے والا الہ کے سوا کیسے تسلیم کریں؟ فیصلہ رب کا ہے، الہ کا ہے، کیونکہ نبی، پیغمبر، رسول، کتاب، دین یہ اللہ کے اختیار میں ہے، یہ بندوں کے اختیار میں نہیں ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور اس نے اپنی بات کو سچائی کے ساتھ، انصاف کے ساتھ پورا کر دیا ہے۔ اور سابقہ کتابوں کے اگر ماہر بھی ہیں، علم والے بھی ہیں، تو وہ جانتے ہیں کہ اللہ کا دین کون سا ہے، اللہ کا سچا نبی کون سا ہے۔ لا مبدل لکلمات، اللہ کے کلمات، اللہ کا حکم، اللہ کا فیصلہ یہ تبدیل نہیں ہونے والا۔ یہ لوگوں کی سوچ کے ساتھ، لوگوں کے خیال کے ساتھ، انسانوں کی عقل کے ساتھ فیصلہ نہیں ہے کہ اللہ کا نبی کون سا ہے اور اللہ کی کتاب کون سی ہے۔ یہ اختیار بندوں کے پاس ہے ہی نہیں، نہ اس کو تبدیل کیا جا سکتا ہے۔ بندوں کی رائے تو بدلتی رہتی ہے، بندہ بڑے سے بڑا علم والا ہو، عقل والا ہو، بڑے سے بڑا باشعور ہو، اس کی سوچ بدلتی رہتی ہے۔ اٹل فیصلہ اور پختہ فیصلہ یہ تو الہ العالمین کا ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، تمہارے رب نے اپنی بات کو پورا کر دیا۔ یہ اس کائنات میں صرف اسی خالق حقیقی کی بات ہے جو مکمل ہے، باقی ہر انسان کی، مخلوق کی بات ادھوری ہے۔ یہ کسی بھی وقت بدل سکتی ہے، کبھی انسان مجبور ہو جاتا ہے، کبھی انسان معذور ہو جاتا ہے، اور کبھی انسان بے بس ہو جاتا ہے۔ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے بڑے سے بڑے علم والے کو اپنی بات بدلنا پڑتی ہے۔ ہاں وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، صرف تمہارے رب کا کلمہ ہے جو نہیں بدل سکتا، وہ جو مکمل ہے، کیونکہ اس کائنات میں ایک بات اسی کی بات ہے جو مکمل ہے۔ باقی مخلوق چاہے وہ کوئی کیسا ہی بادشاہ ہو جائے یا کیسا ہی علم والا ہو جائے یا کیسا ہی کوئی طاقتور ہو جائے، اس کی بات مکمل ہے ہی نہیں، کیونکہ وہ خود مکمل نہیں ہے، کامل نہیں ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، اور پھر اس کے بعد رب نے بات بھی ایسے مکمل نہیں کی بلکہ تصدیق کے ساتھ، سچائی کے ساتھ اور عدل کے ساتھ مکمل کی ہے۔ لہٰذا اس کی بات میں کوئی جھول ہے ہی نہیں، اس کے فیصلے میں کوئی کمی ہے ہی نہیں کہ یہ نبی ہو سکتا ہے، نہیں ہو سکتا ہے، 50% ہو سکتا ہے، 70% ہو سکتا ہے۔ فرمایا وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، رب نے اپنا فیصلہ جاری کر دیا ہے اور پورے عدل کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ نافذ کر دیا ہے۔ اب اس نبی کو مانے سوا کوئی دوسرا آپشن ہی نہیں ہے۔ انسان ہے نا، انسان کوئی فیصلہ کرتا ہے، دنیا کے کسی علاقے میں ہے، کسی خطے میں ہے، کسی شعبے سے ہے، اس کی بات میں بہرحال آپشن موجود رہتا ہے۔ کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ انسان کی دسترس مکمل نہیں ہے، انسان کی اتھارٹی مکمل نہیں ہے، انسان کی استعداد کامل نہیں ہے، کہیں بھی کسی کا فیصلہ چیلنج ہو جاتا ہے۔ اور انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنی عقل سے سوچا۔ اب نبی کے بارے میں، رسول کے بارے میں، کتاب کے بارے میں، یعنی کتاب اللہ کے بارے میں اپنی عقل سے سوچنا، انسانی سوچ، انسانی عقل سے سوچنا، یہ قریش مکہ کا طریقہ تھا۔
انہوں نے کہا ایسے کرتے ہیں جی، ایک ہمارا موقف ہے، ایک آپ کا موقف ہے، ہم آپ کو نبی نہیں مانتے، آپ کا دعویٰ ہے آپ نبی ہیں، ہم درمیان میں ایک تیسرا فریق لاتے ہیں، یہ جو سابقہ کتابوں والے ہیں یہ فیصلہ کر دیتے ہیں۔ اب یہ مکمل ایک انسانی سوچ ہے کہ دو انسانوں کے درمیان کسی زمین کا تنازع ہے، پراپرٹی کا، جائیداد کا، مکان کا، روپے پیسے کا، تو کسی تیسرے فریق کو لا کر فیصلہ کرا دیا جاتا ہے۔ اب نبی کے بارے میں سوچنا انسانی عقل کے طریقے سے نہیں سوچنا، رب فرماتا ہے رسول کے بارے میں جو سوچنے کا پیرامیٹر ہے وہ بھی رب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق ہے، انسانی عقل سے نہیں سوچنا۔ اب جس کسی نے انسانی عقل سے سوچا، اس نے کہا ہماری طرح بشر ہے، ہماری طرح ہے، فرمایا انہیں کہہ دیجئے قل انما انا بشر مثلکم، میں تمہاری طرح بشر ہوں، لیکن ایک فرق ہے، یوحا الیہ، میری طرف وحی آتی ہے۔ اب جسے علم تھا، جسے شعور تھا، جسے ہدایت تھی، جسے توفیق تھی، جس پہ رب کا فضل تھا، وہ سمجھ گیا کہ وحی کا فرق کیا ہوتا ہے۔ یہاں بھی رب نے فرمایا نا والذین آتیناہم الکتاب یعلمون، انہوں نے کہا ہم کتابوں والے لائے ہیں، یہ تورات کا علم رکھتے ہیں، یہ زبور کا، انجیل کا علم رکھتے ہیں، ہم انہیں لائے۔ رب نے فرمایا اگر یہ علم رکھتے ہیں نا، یاد رکھیے علم ہمیشہ عاجزی سکھاتا ہے، ڈگری لے لینا، سند لے لینا یہ اور ہے، اور علم، میرے مرشد گرامی کے سامنے ایک دفعہ کسی بڑے سکالر نے یہ کہا کہ ابلیس کے پاس علم تھا، اور ابلیس کے پاس یہ ایک موقف رہا ہے کبھی کہ ابلیس کے پاس علم تھا لیکن ابلیس کے پاس عشق نہیں تھا۔ میرے مرشد گرامی نے فرمایا یہ علم کی توہین ہے۔ ہمارے بہت سارے واعظین، بہت سارے ایسے افراد، ایسے ذہن سازی کرنے والے دانشور، وہ بھی کبھی کبھی ایسے مغالطے کا شکار ہوتے ہیں۔ یاد رکھیے انسان کی معراج اور انسان کا جو اصل مقام و مرتبہ ہے وہ علم کے ساتھ ہے، علم کے مقابلے پر کوئی شے نہیں، کیونکہ رب نے جناب آدم کا جو تعارف پہلا کرایا نا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ، آدم کو ہم نے علم سکھایا۔ ملائکہ نے پوچھا نا یہ کیا ہے، کیوں ہے، یہ کون ہے، اس کا تعارف کیا ہے؟ رب نے جو پہلا تعارف جناب آدم کا کرایا نا، فرمایا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ۔ اب یہ لمبی بات ہو جائے گی کہ اللہ کریم نے آیت نازل فرمائی کہ اے میرے محبوب یہ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم کتابوں کے عالم لائے ہیں اور یہ فیصلہ کریں گے، اگر یہ عالم ہیں تو پھر یہ آپ کو نبی مانیں گے۔ علم ہے ہی یہی، علم کسے کہتے ہیں؟ علم معرفت کو کہتے ہیں، جاننے کو کہتے ہیں، آگاہی کو کہتے ہیں، شعور کو کہتے ہیں۔ اور جس کو اللہ کے نبی کا شعور نہیں، وہ چاند پہ چلا جائے، مریخ پہ چلا جائے، جہاں پہنچ جائے، علم یہ ہے کہ اسے پہلے رب کا پتہ ہو اور رسول کا پتہ ہو، اسے یہ پتہ ہو کہ میں وحدہ اللہ شریک کا بندہ ہوں اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے برحق نبی ہیں۔ وَمَا وَالَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْلَمُونَ، اگر ان کے پاس علم ہے کتابوں کا تو کتابیں بھی یہی بتا رہی ہیں۔ حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ تک سارے نبی کیا بتاتے رہے؟ ایک ہی بات بتاتے رہے کہ آخری نبی آنے والا ہے۔ رب نے فرمایا اگر یہ فیصلہ کرنے ہی آئے ہیں نا، پھر پہلے انہیں کلمہ پڑھنا ہوگا۔ کیوں؟ انہو منزل من ربک بالحق، کہ ساری کتابیں بتا رہی ہیں کہ حق کس کے ساتھ ہے۔ ساری تورات، زبور، انجیل، ساری کتابیں بتا رہی ہیں کہ تمہارے رب نے کس کو حق بنایا ہے، اور فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ۔ اب یہ بات کس کو سمجھانی مقصد ہے؟ ایک وہ تھے جو یہود و نصارہ کے عالم تھے، ایک وہ تھے جو قریش مکہ تھے۔ اب رب نے یہ بات سمجھانی کس کو ہے؟ یہ اس میں اصل چیز تو سمجھنے والی ہے۔ فرمایا یہ جو مکالمہ ہو رہا ہے، یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، قریش کہتے ہیں کہ ہم فریق لے آئے ہیں تیسرا، یہ فیصلہ کر دیتے ہیں کہ واقعی آپ نبی ہیں یا نہیں، آپ کی کتاب سچی ہے یا نہیں، آپ کا دین سچا ہے یا نہیں۔
رب فرماتے ہیں یہ تو فیصلہ ہو گیا ہے، یہ تو فیصلہ ہو چکا ہے۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کی طرف سے حکم جاری ہو چکا ہے کہ یہی دین سچا ہے، یہی کتاب سچی ہے اور یہی اللہ کا برحق نبی ہے۔ لیکن یہ بات بتانی کس کے لیے ہے؟ فرمایا فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، اے سننے والوں تم نہ کہیں دھوکے میں آ جانا۔ قریش اپنی بات پر تھے، یہود و نصارہ اپنے مقام پر وہ ڈٹے ہوئے تھے کہ ہم اپنے پاس کتابوں کا علم رکھتے ہیں۔ رب نے یہ بات کس کو سنانی تھی؟ رب نے یہ بات کس کو بتانی تھی؟ کہ جو ایمان لانے والے ہیں وہ کہیں نہ ڈگمگا جائیں۔ آج بھی ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ جو ہمارے ہیں وہ ہمارے نہیں، اور یا اللہ کا بھی کیا درس رہا ہے کہ ہم دوسروں کو اپنا بنائیں گے، پہلے جو اپنے ہیں ان کو تو سنبھال لیں۔ ہم نے ایک ہی کام پکڑا ہوا ہے، اپنوں کو پکڑ پکڑ کے باہر نکالیں۔ رب فرماتے ہیں فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَرِينَ، سننے والوں تم احتیاط کرنا، قریش اپنے راستے پر ہیں، یہود و نصارہ اپنے طریقے پر ہیں، خبردار تم ان میں سے کسی کی بات میں نہ آ جانا۔ وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ صِدْقًا وَعَدْلًا، تمہارے رب کا فیصلہ سچا بھی ہے، عدل و انصاف پر مبنی بھی ہے۔ لا مبدل لکلماتی، اور اس کائنات کی مخلوقات میں سے کسی کے پاس یہ اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کے فیصلے کو تبدیل کر سکے۔ نبی کا برحق ہونا، سچا ہونا، یہ رب کا فیصلہ ہے، یہ رب کا کلمہ ہے۔ اور کلمت اللہ پہ بہت پیاری بات صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہاں پہ فرمایا میرا کلمہ، لا مبدل لکلمات، یہ تمہارے رب کا کلمہ ہے۔ اور اسی قرآن میں رب نے حضرت عیسیٰ کو بھی کلمت اللہ کہا۔ اور یہاں یہ جو نبی پاک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت اور رسالت کی بات ہو رہی ہے تو فرمایا یہ بھی رب کا کلمہ ہے۔ اب صاحب تفسیر کبیر امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ رب کی جو بھی صفات ہیں، الہ کی جو صفات ہیں، ان کا مظہر رسالت امام خاتم النبیین امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ہے۔ اب رب سچا ہے، اس کی سچائی کا اظہار رسالت امام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شخصیت اور آپ کی ذات سے ہونے والی ہے۔ رب عادل ہے، عدل کرنے والا ہے، اور اس کی اس صفت کا اظہار امام الانبیاء کی ذات سے ہونے والا ہے۔ رب رحیم ہے، مہربان ہے، رحم کرنے والا ہے، مگر اس کی رحمت کا جو اظہار ہے وہ جناب رحمت للعالمین خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس سے ہونے والا ہے۔ تو حاضرین مکرم، سورہ انعام 8واں سپارہ سورہ انعام کی یہ آیات ہمارے لیے جو سبق اور دعوت فکر لیے ہوئے ہیں کہ ہم نے جو طریقہ رب کے کلام سے پایا، اصل چیز یہ ہے کہ ہم اس کو سنبھال سکیں، اس کو ہم بچا سکیں۔ آج معاشرے میں رہتے ہوئے جہاں ہمیں بہت سارے خیالات اور بہت سارے نظریات سننے اور دیکھنے کو ملتے ہیں، وہاں پہ اصل ٹارگٹ کیا ہے، وہاں پہ اصل کام کیا ہے کہ جو ہمارا ہے ہم اس کو بچا سکیں۔ اور یہی معاشرے میں امن کے قیام کے لیے ایک بہترین لایا عمل بھی ہے کہ ہم کسی کے نظریات میں اور کسی کے جو بھی اس کا سوچ ہے، جو بھی اس کا خیال ہے، اس میں مداخلت نہیں کرتے، لیکن جو اپنا نظریہ ہے، جو اپنا خیال ہے اور جو اپنا طریقہ ہے، اس میں ہم کسی کی مداخلت قبول بھی نہیں کریں گے۔ یہی رب کریم نے فرمایا کہ مشرکین مکہ ایک اپنا طریقہ رکھتے ہیں، یہود و نصارہ ایک اپنا پروپیگنڈا لے کے آئے ہیں، لیکن اہل ایمان تم نے کیا کرنا ہے؟ تم نے اپنے طریقے کو بچانا ہے اور اپنے نظریے کا خیال رکھنا ہے۔ تو حاضرین مکرم، یہی معاشرے میں جو کہتے ہیں نا برداشت کا طریقہ ہے اور سلامتی کا جو راستہ ہے وہ یہی ہے، برداشت۔ اور برداشت کیا ہے کہ ہم کسی کے نظریے میں، کسی کے خیالات میں انٹرفیئر نہیں کر رہے، اور
اور کوئی ہمارے نظریے میں، ہمارے عقائد میں اور ہمارے خیالات میں کوئی مداخلت نہیں کر رہا۔ رب العالمین